السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، آئی ہوپ کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کی حکومت فش مارکیٹ اور ٹگ آف وار، رسا کشی، یہ دھینگا مشتی کا ماحول، یہاں اس ساری سچویشن میں عوام کہاں پہ کھڑے ہیں؟ مطلب یہ لوگوں کا سسٹم دیکھ لیں جس طرح یہ ملک کو چلے، صرف اور صرف یہ اپنی اولاد کے لیے اور اپنی سیاست بچانے کے لیے اتنے عقل کے اندھے لوگ ہیں۔ جب ملک نہیں بچے گا تو پھر تمہاری سیاست کہاں بچے گی؟ تو عوام مہنگائی میں پس رہی ہے، جاب لیس ہیں، مطلب بے روزگاری ہے، پریشانیاں ہیں، وہ پاور کرائسس ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، تو جو مر رہے ہیں وہ بیچارے پانی اور سردی سے مر رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنے کچھ پارٹیوں کی خاطر کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، اور عوام کے لیے کوئی بھی نہیں سوچنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس طرح دونوں کا کچھ نہیں بچے گا، نہ تو عوام کا کچھ بچے گا اور نہ ہی ان پارٹیوں کا کچھ بچے گا جو مطلب سچویشن کو کس طرح۔ اب دیکھیں نا، عوام اتنی پریشانی میں ہے، اور جس کے جتنے بڑے بھی وارثی ٹھگ ہیں، زرداری ہے، فضل الرحمان ہے، ثناء اللہ، وہ بالکل اپنی سیٹ کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، پارٹی کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ باقی ملک کا بجٹ یا خسارہ یا نقصان جس طرح بھی جا رہا ہے، ان کو کوئی سو سے سروکار نہیں ہے۔ عوام کتنی پریشانی میں ہے، ان کو کچھ نہیں ہے، بس ہماری سیٹیں بچ جائیں، ہماری کرسی بچ جائے، ہماری پارٹی بچ جائے، ہم الیکشن کے لیے جائیں نہ جائیں، یہ ساری آرگومنٹ اور بحث پاکستان میں چل رہی ہے۔ تو یہ ساری سچویشن میں عوام بیچاری بہت پریشان ہے، لیکن عوام کی یہاں پہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان سے جان چھڑانی چاہیے، ان لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ پھر اب لوگ الیکشن میں پھر بھی آپ لوگوں سے ووٹ لے کر آ جائیں گے، اور آپ لوگ ابھی بھی سوشل میڈیا پہ ان سب چوروں کو سپورٹ کرنے والے بہت ہیں، جو ان کے بینیفیشریز ہیں، ان کی کمپنیوں میں یا ان کی فیکٹریز ملوں کے اندر کام کرتے ہیں، ان کی بھی کمی نہیں ہے۔ تو اس ساری سچویشن کو ہمیں بالکل ٹیکل کرنا ہوگا کہ یہ ملک کو بہت نازک حالات اور موڑ کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا انہوں نے، جہاں پر تو پریشانی کل ان کو نہیں ہوگی، پریشانی ہوگی تو اس بیچاری عوام کو ہوگی، کیونکہ ان سب کی پراپرٹیز، بزنسز، اولاد، کاروبار، سب کچھ فائنانس باہر پڑا ہوا ہے۔ ان کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے نا، پاکستان کے ساتھ کچھ بھی ہوگا وہ عوام بھگتے گی، عوام کو پریشانی ہوگی، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو عوام کو یہاں پہ ہوش کے ناخن بھی لینے چاہیے کہ ان لوگوں کے سامنے ہم نے باندھنا ہے، ہم نے ان کو روکنا ہے، ان کا راستہ روکنا ہے، ان کو یہاں پہ ہم نے بالکل آگے موو نہیں ہونے دینا، بٹ یہ پھر بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں ہمیں بڑا سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، نہیں تو پاکستان کو اب جو آنے والا وقت ہے نا، ویسے آسانی سے نہیں ہے کہ آپ کے ملک کے اندر معیشت نہ ہو، بے روزگاری ہو، مہنگائی ہو اور ملک چلتے رہے، بالکل ملک ٹوٹ جاتے ہیں۔ جہاں بھی ملک ٹوٹے ہیں وہ یہی ریزن تھے، بے روزگاری تھی، مہنگائی تھی، سیاسی عدم استحکام تھا، یہ ساری چیزوں نے ملک کو توڑنے کا ہی سبب بنے ہیں۔ تو اس وجہ سے پاکستان کے اندر جب تک یہ رہے گی، پاکستان کبھی بھی سٹیبل نہیں ہوگا، یہ پریشان کن صورتحال کی طرف ہی جائے گا۔ تو اس بارے میں ہم لوگوں کو بالکل اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے، اور ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت سارے کم لوگ ہیں جو ان کو، کچھ تو جیسے صحافی ہے نا، جو ان کے ذرا بھی خلاف بولتا ہے، یہ کوشش کرتے ہیں اس کو اغوا کرا دیں، کڈنیپ کروا دیں، مروا دیں، یا دوسرے تیسرے کیسوں کو کونے میں لگوا دیں۔ یہاں پہ بہت اشد ضرورت ہے پبلک اوپینین کی، پبلک سٹیٹمنٹ کی، کہ وہ سامنے آئیں اور ان لوگوں کو آپ لوگ بالکل اپوز کریں، ان کا راستہ روکیں، ان کا باندھیں، نہیں تو پھر یہ بالکل سب کچھ اٹھا کر لے گئے ہیں ہمارے ملک سے، بہت مشکل ہو جائے گا اس ملک کے باشندوں کے لیے ملک کو آگے لے کر جانا۔ تو اس کے لیے ہر بندے کا انڈیویجولی اور کولیکٹیولی کردار نبھانا ضروری ہے۔ تو اللہ سے ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔